فرمایا روزے کا مقصد کیا ہے؟ پرپس روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ یہ قرآن نے روزے رکھنے کا مقصد بیان کیا۔ یہ رمضان کے روزے رکھنے کا مقصد ہے پرہیزگار، تقوی مل جائے۔ تقوی ملے تو کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ تقوی کا کیا ایوارڈ ہے؟ اس کا کیا انعام ہے؟ اس کی کیا جزا ہے؟ کیا صلہ ہے؟ بندے کو کسی بھی ایوارڈ کو حاصل کرنا ہو کہ یار یہ ایوارڈ ملے گا تو میں اتنی مشقتیں سب کچھ برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ ایک بندہ ڈاکٹر بنتا ہے، کتنی فیسیں بھرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، دن رات ایک کر دیتا ہے۔ اس کو پتا ہے کیونکہ اچھی نوکری ملے گی، پیسہ آئے گا، سارا کچھ ہوگا۔ کیوں؟ اس کے سامنے ایوارڈ ہے، جزا ہے، صلہ ہے، انعام ہے۔ پھر وہ ساری مشقتیں برداشت کرتا ہے، لیکن اس کو یہ مشقت فیل ہوتی نہیں ہے۔ تو آئیے تقوی روزہ رکھنے کی یہ دیکھیں فضیلت۔ روزہ رکھنے کا مقصد یہ کہ تمہیں تقوی ملے، پرہیزگاری ملے۔ اب پرہیزگاری ملنے کا صلہ کیا ملے گا؟ جب بندے کے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، پھر رب کیا عطا فرماتا ہے؟ قرآن فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سن لیجئے کہ بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ ہی یہ غمگین ہیں۔ اللہ کے دوست کون؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں۔ روزہ رکھنے سے کیا ملا؟ رب کی دوستی۔ کیا ملا؟ رب کی دوستی۔ یہ قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ کے دوست وہ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، تقوی والے، پرہیزگار۔ ہر بندہ تھوڑا اللہ کا ولی بنے گا۔ آگے بڑھیے، مزید رب کریم نے فرمایا تقوی، روزہ رکھنے سے تقوی ملتا ہے۔ تقوی سے کیا ملے گا؟ اس کی جزا کیا ہے؟ اس کا انعام، اس کا صلہ سن کر خوشی ہوگی۔ رب کریم نے فرمایا ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے۔ میری خواہش نماز پڑھوں، رمضان کے روزے رکھوں، زکوٰۃ دوں، یہ کام کروں، تسبیح کروں، تسبیح فاطمہ ہو، درود پاک ہو، ذکر اللہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، رمضان کا اعتکاف ہو، صدقہ خیرات ہو، مقصد ایک ہے اللہ راضی ہو جائے۔ تو رب کریم فرما رہا ہے ان اللہ یحب المتقین، جو تقوی والے لوگ ہیں اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ آگے بڑھیے، فرمایا واللہ ولی المتقین، واللہ ولی المتقین، جو تقوی اور پرہیزگار لوگ ہیں اللہ رب العزت ان کا دوست ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی دوستی کہ وہ اللہ کے بھی دوست بن جاتے ہیں اور اللہ بھی ان کا دوست بن جاتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے مشکلوں سے نکلنے کا راہ بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ انعام ہے تقوی۔ دنیا میں رہنے کے لیے کتنی کوشش کرتا ہے بندہ، گھر بناتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، سفر میں جانا ہو سامان لے کر جاتا ہے، پیسے لے کر جاتا ہے، زادے راہ لے کر جاتا ہے۔ کیا سوچا کبھی کہ دنیا سے جب اٹھیں گے جو آخرت کا معاملہ ہے، اتنا طویل لمبا عرصہ آخرت کا، اس کا زادے راہ کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زادے راہ وہ تقوی ہے۔ بہترین زادے راہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ بہترین کہ بندے قبر کے اندر، حشر میں بندے کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑے، ساری چیزوں کی، تو رب فرما رہا ہے بہترین زادے راہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ مزید اللہ کے ہاں عزت والا کون؟ اللہ کے ہاں مقرب کون؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے ہاں معزز وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔
بہت آیات ہے. میں اسی بات کو کلوز کرتے ہوئے خلاصہ کلام یہ کہ بندہ روزے رکھے کیا ملے گا؟ تقویٰ. سارے بولیں کیا ملے گا؟ روزے سے کیا ملے گا؟ تقوی کا صلہ کیا ہے کہ رب تمہارا دوست بن، اللہ بندے کو دوست بنا لے، اور اللہ رب العزت بندے کو مشکلات سے بھی نجات عطا فرمائے گا، اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں. پھر کیوں غفلت کرے روزوں سے؟ روزے رکھیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے قبل شعبان کا پورا مہینہ، صحیح بخاری کے اندر 20 روایتیں موجود ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان پورا یا اکثر حصہ اس کا روزے رکھا کرتے تھے تاکہ رمضان کے استقبال، رمضان کا استقبال بھی اور پریکٹس بھی ہو جائے کہ روزے رکھنے ہیں، اس کی عادت بھی بن جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بھی روزے رکھتے تھے، رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے. اور مزید سن کے خوشی ہوگی کہ جنت جو ہے سارا سال رمضان کے مہینے کے لیے اس کو سجایا جاتا ہے. اور فرمایا کہ جب اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، صحیح بخاری کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. اور وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينِ، اور شیطانوں کو بھی اس مہینے میں جکڑ دیا جاتا ہے. اتنی عظمتوں والا مہینہ کہ اس مہینے میں رب کیا کرتا ہے؟ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. شیطان بھی آزاد نہیں، شیطان بھی اس مہینے کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ نہ کرے، لوگ نیکیاں کریں، روزے رکھیں، ان کو رکاوٹ نہ بنے. پھر بھی ہم اپنی نفسانی خواہشات کی پیش نظر روزے نہ رکھیں تو وہ بدبختی ہے ہمارے اس بندے کے لیے کہ رمضان کے مہینے کے اندر بھی اپنے رب کو راضی نہ کر سکے. پھر قرآن پاک کو دیکھیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر رمضان المبارک کے اندر قرآن کا دور فرماتے تھے. کیا کرتے تھے؟ قرآن کا دور کسے کہتے ہیں؟ ایک شخص دوسرے کو سنائے اور پھر دوسرے والا پہلے کو سنائے. اور یہ دور کس سے ہوتا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام سے. دور کرنے والے، قرآن سنانے والے امام الانبیاء ہیں اور سننے والے امام الملائکہ ہیں. یہ نبیوں کے امام، وہ فرشتوں کے امام. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سناتے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا کرتے تھے. میں آپ کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ اس مہینے میں بھی قرآن نہیں پڑھیں گے تو پھر کس مہینے میں قرآن پڑھیں گے؟ جس قرآن کو پڑھنے کی کتنی فضیلت. فرمایا من قرأ حرف فلہ عشر، جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، الف لام الف میم الف. جس نے الف لام میم کہا اس کے لیے 30 نیکی ہیں، 30. میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. جن کو قرآن نہیں آتا تو ماہ رمضان کی برکت سے قرآن سیکھیں، قرآن سیکھیں. قرآن فرماتا فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر قفل لگے، تالے لگے کہ ان کا دل جو ہے وہ قرآن پاک جو ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تو ان کا دل اس قرآن پاک کو قبول نہیں کر رہا. قرآن پاک کے اندر تدبر کا حکم ہے، تفکر کا. افلا یتفکرون. تو یہ ماہ رمضان میں قرآن کا نزول ہے. آج کے بیان میں میرا یہ میسیج آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ درست مخارج و تلفظ سے قرآن سیکھیں. قرآن سیکھنا چاہیے. بڑی 20 سال 30 سال 40 سال عمر ہو جاتی ہے، قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، قرآن ہی نہیں صحیح پڑھنا آتا. جبکہ یہی قرآن قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا.
جنت میں رب فرمائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے رتبوں کو درجوں کو طے کرتا جا. یعنی قرآن پاک پڑھنے کی یہ برکت ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن بندے کی رب کی بارگاہ میں بروز قیامت شفاعت کرے گا. قرآن رب سے جھگڑا کرے گا. قرآن اپنے رب سے کہے عرض کرے گا مولا یہ دنیا میں مجھے پڑھا کرتا تھا تو اس کی بخشش فرما دے. رات کو سورہ ملک پڑھنے سے اللہ رب العزت عذاب قبر کے عذاب کو دور کر دیتا ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, اس میں قرآن پڑھے, قرآن پاک پڑھا کرے. جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اس کو قبرستان کی طرح قرار دیا گیا ہے. تو ماہ رمضان کے اندر خوب صدقہ خیرات زکوٰۃ بھی دیں, ساتھ میں رمضان المبارک کے روزے بھی رکھیں اور جو اس کے تقاضے ہیں اس کو بھی پورا کریں. روزہ رکھا اس کے تقاضے بھی. اب بات ایک چھوڑ گیا, تقوی کا لفظ تو ہم نے کتنی مرتبہ سنا, لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا لفظی معنی ہے بچنا, بچانا اپنے آپ کو. جیسے بندہ گرمی سے بچاتا ہے, سردی سے بچاتا ہے, شریعت میں تقوی سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے, ہر ایسے کام سے بچائے, ہر ایسے کام سے بچائے جو بندے کو رب کی نافرمانی کی طرف لے کر جاتا ہے. ایسے کام سے بچانا یہ تقوی ہے. تو یوں اپنی زندگی گزاریں, یوں زندگی بسر کیجئے. حضرت امام شافعی علیہ رحمہ رمضان المبارک میں 60 مرتبہ 60 ٹائم قرآن پاک ختم کرتے تھے. کتنی دفعہ؟ 60. شیخ عبدالقادر جیلانی, شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں میری زندگی کے 25 سال, کتنے سال؟ 25. کوئی رات ایسی نہیں ہے کہ جس رات میں میں نے پورا قرآن نہ پڑھا. 25 سال قرآن پڑھا ہے. ایسے تھوڑا 11ویں ان کی 11ویں کا بھی اہتمام کرتے ہیں, اور شیخ عبدالقادر جیلانی 11ویں والے پیر کو آج بھی یاد کرتے ہیں. ایسے رتبہ تھوڑا مل گیا, باتوں سے نہیں کچھ بھی ہوتا, کچھ کرنے سے ہوتا ہے, محنت کرنے سے ہوتا ہے, ریاضت سے اپنے رب کو راضی کیا. 25 سال بلا لاگا, کتنا دورانی ہے. ہم غور کریں ہم نے آخری دفعہ قرآن پاک کب پڑھا, کس سال میں, کس مہینے میں, ہمیں بھی غور کرنا چاہیے. فقط یہی نہیں لنگر ہی کھائیں, لنگر بھی کھائیں اور ان کی سیرت ہسٹری ان کا طریقہ کو بھی اپنائیں کہ انہوں نے تو اتنا قرآن پڑھا, مجھ سے ایک بھی قرآن پورے رمضان میں نہیں پڑھا جاتا. میرے آقا علیہ السلام قرآن پڑھے تو کیا یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے قرآن پڑھنا, سنت ہے. یہ سنت بھی وہ جو جس کا تعلق عبادت سے ہے, عبادت سے. کچھ سنتیں ایسی جس کا تعلق معاملات سے ہے, لیکن یہ وہ سنت ہے جس کا تعلق کیا ہے؟ عبادت. قرآن پڑھنا کیا ہے؟ عبادت ہے, اللہ کا کلام ہے. تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے. اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں, اپنی بچیوں کو بھی خود بھی پڑھیں. مزید میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کی روزوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا صلہ ہے, ہر چیز کی جزا یہ کہ اللہ رب العزت اس کا اجر 70 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے, سوائے روزے کے. کہ روزے کے متعلق رب فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں. یعنی روزے کی جزا اتنی ہے کہ اس کا وہ لیمٹ ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو بیان کریں کہ اس کا اتنے گنا ثواب تو اس کا اتنے گنا ثواب. اس کا ثواب کون عطا فرماتا ہے؟ رب عطا فرماتا ہے. اور رمضان مہینہ وہ مہینہ ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے. یہ رب کا مہینہ ہے. قرآن پاک یہ رب کا مہینہ, لہذا ماہ رمضان کی قدر کریں. اس کے حقوق ہیں ماہ رمضان کے. اب بندہ ماہ رمضان کے اندر بھی بازاروں میں کھانا کھائے تو یہ رمضان کی بے ادبی ہے, یہ اس کا ادب و احترام نہیں ہے. گھر کے اندر بھی اسلام کہتا ہے کہ وہ عورتیں کہ جو مخصوص ایام میں ہیں ان پہ روزہ ان دنوں میں نہیں ہے, روزہ نہیں رکھتی, تو ان کے متعلق بھی ہے کہ وہ بھی ایک سائٹ پہ, گھر کے ایک سائٹ پہ روزے داروں کے سامنے کھانا نہ کھائے, وہ بھی الگ کھائے. یہ رمضان کا احترام ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ بولنا, روزہ بھی رکھے بندہ جھوٹ بھی بولے,
روزہ رکھے اور کاروبار کے اندر ملاوٹ بھی کرے، روزہ رکھے پھر جھوٹ بولے، ملاوٹ کرے، غیبتیں کرے، چغلیاں کرے، اس سے کیا ہوگا؟ تقوی نہیں ملے گا۔ یہ وہ چیزیں جو تقوی کی اینٹی ہیں، منافی ہیں۔ تقوی کے متعلق پڑھا کہ وہ جو رب کے قریب کرے، جھوٹ رب کے قریب ہے، لعنت اللہ علی القاذب، جھوٹوں پہ رب کی لعنت ہے، جھوٹوں پہ رب کی لعنت ہے۔ روزہ بھی رکھ کے جھوٹ بولے، اس سے روزے کی روحانیت اٹھائی جاتی ہے، روزے کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، اسی طرح فلمیں، ڈرامے، موسیقی، اس طرح کی چیزیں رمضان کے اندر بھی بندہ اس سے بچے۔ پورے سال ہی بچنا چاہیے، لیکن بالخصوص یہ ماہ جو ہے یہ بہت عظمتوں والا، اس کا بہت احترام ہے۔ ہمارے اکابرین بزرگان دین اس کا کتنا اہتمام کیا کرتے تھے۔ میں نے آپ کے سامنے چند باتیں بیان کی کہ وہ سے پاک 60 مرتبہ ختم قرآن کرتے ہیں۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ 61 مرتبہ، کتنی دفعہ 61 ٹائم قرآن ختم کرتے ہیں رمضان میں، ایک قرآن دن میں، ایک رات میں، ایک تراویح میں۔ قیام جو رات کا قیام تراویح پڑھتا ہے بندہ رات کو، اس کا بھی ثواب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور اللہ کی رضا کے لیے رمضان کا روزہ رکھا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ رات کا قیام کرے، رات کا قیام کیا ہے؟ رات کو جاگ کے عبادت کرے، تو فرمایا اللہ کی رضا بھی چاہتا ہو، بندہ مسلمان ہو، رب کی رضا کے لیے رات کو قیام کرے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں، تراویح بھی پڑھنی ہے۔ تراویح میں تھکاوٹ تو ہوتی ہے، مشقت کا کام کریں گے تو ثواب ملے گا، مشقت کے بغیر تو نہیں کچھ بھی ہوگا۔ اور ویسے بھی جو افضل اعمال ہوتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ مشقت ہوتی ہے۔ افضل اعمال وہ ہیں کہ جو مشقت سے کیے جائیں۔ اب روزہ رکھے بندہ کہ بھوک ہی نہ لگے، ایسا ہوگا؟ مشقت تو ہوگی، اب مشقت ہی نہ ہو تو پھر ایسا روزہ تو نہیں ہوتا۔ روزے سے آٹومیٹک مشقت ہوگی، بھوک پیاس، یہ ساری چیزیں برداشت کرنا پڑے گی۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو ماہ رمضان کا ادب و احترام نصیب فرمائے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں۔ انشاءاللہ ہر جمعۃ المبارک کو بعد عصر ہفتہ وار سنتوں برا اجتماع اسی مسجد میں شروع ہو جایا کرے گا۔ آپ تمام اسلامی بھائی کوشش فرمائیں عصر کی نماز یہی ادا فرمائیں۔